السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 99 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 102 سے 105 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی گزری ہوئی آیات میں قتال اور جہاد کا تذکرہ کیا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین دوران قتال، جب قتال چل رہا ہو، جنگ چل رہی ہو، اس درمیان نماز کیسے ہوگی، جسے عربی میں صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور کچھ معاملات کو اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے درمیان رہیں اور نماز قائم کریں، یعنی ان کو جماعت سے نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو آپ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو دو حصوں میں بانٹ دیجئے، پہلے ایک کو نماز پڑھائیے، پھر ایک کو نماز پڑھائیے۔ تو نماز کا طریقہ کیا ہوگا صلاۃ الخوف میں، پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر ترجمہ بتا دوں۔ صلاۃ الخوف کے کئی طریقے حدیث میں بتائے گئے ہیں، پر ایک طریقہ جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ امام 4 رکعت نماز پڑھے گا اور پیچھے والے مقتدی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ امام نماز شروع کرے گا، 1 رکعت پڑھائی، 2 رکعت پڑھا کر جب وہ تشہد میں بیٹھے گا، پیچھے والے سلام پھیر کر اٹھ جائیں گے، نئے لوگ جو پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آئیں گے، پھر امام کھڑے ہو کر انہیں 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، تو امام کی 4 رکعت ہو جائے گی اور مقتدیوں کی 2 رکعت ہوگی، پر یہ 2 رکعت ان کے لیے کافی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ یعنی امام ایک ہی رہے گا، وہ نماز پڑھاتا رہے گا، پیچھے کے لوگ تبدیل ہو جائیں گے 2 رکعت کے بعد، اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان رہیں اور نماز قائم کریں تو ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے وقت اپنے اسلحے کو، اپنے ویپنز، اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھے، زمین پر نہ رکھے، اپنے ساتھ لٹکا کر رکھے کہ اچانک کبھی حملہ ہو جائے۔ یہ جنگ چلتے وقت کی بات ہے، بالکل جنگ چل رہی ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر آپ ہے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اسلحہ کو ٹانگ کر رکھیں۔ پھر جب وہ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ،
یعنی جب 2 رکعت ہو جائے سجدے کر لیں تو اب یہ لوگ ہٹ جائیں اور ان کے بعد ولتاتی طائفۃ اخری، دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ بھی اپنی پورے احتیاط کو رکھیں اور اسلحے کو رکھیں، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل غافل ہو جائیں کہ نماز تو نماز، دھیان بھی رکھیں چاروں طرف کیا چل رہا ہے اور اسلحے کو بھی ٹانگ کر رکھیں اور اپنے سامان پر بھی بالکل دھیان رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کفار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم اپنے جیسے ہی اسلحے اور سامان سے جیسے ہی غافل ہو تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں، یعنی تم نماز پڑھنے لگو، ہتھیار نیچے رکھو، سامان رکھ دو تو اچانک آ کر یہ حملہ کر دیں، یہ ایسا چاہتے ہیں، تو اس لیے تم نماز کی حالت میں بھی اسلحہ ٹانگ کر رکھو اپنے ساتھ، اسلحے کو مت چھوڑو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ بارش ہو رہی ہو، سامان ٹانگنا ممکن نہ ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف ایسی ہو کہ تم اسلحہ ٹانگ کے نماز نہ پڑھ پاؤ تو تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین پر اسے رکھ سکتے ہو، پر عام حالت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب جنگ چل رہی ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط اپنا تھام کر رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بالکل ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی انہیں ذلیل کیا جائے گا، ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نماز کا طریقہ جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے لوگ اسلحہ ٹانگ کر رکھیں گے، 2 جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا، امام نماز پڑھائے گا، پیچھے ایک جماعت نماز 2 رکعت پڑھے گی، جیسے امام تشہد میں بیٹھے گا سلام پھیر کر ہٹ جائیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ سارے آئیں گے اور پھر 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی امام کی 4 رکعت اور مقتدیوں کی 2 رکعت ہوگی۔ یہ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی، جس بھی حالت میں رہو نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کا خوب ذکر کرو، کیونکہ جنگ چل رہی ہے، قتال چل رہا ہے، اللہ کا جتنا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اتنی انشاءاللہ مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یہ سب ہے صلاۃ الخوف کا معاملہ، لیکن جب تمہیں اطمینان ہو جائے، کوئی جنگ والا معاملہ نہ ہو، دشمن سامنے نہ ہو، تو اس حالت میں کیا کرو؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اقیموا فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز مومنوں پر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، یعنی صلاۃ الخوف صرف مجبوری کی صورت ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، جب اطمینان ہو جائے، سیٹسفیکشن ہو جائے، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہ ہو تو نارمل جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے پڑھو، وقت پر نماز ادا کرو، عام حالت کی طرح نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نیا حکم بتا رہا ہے، اور تم کسی قوم کو، یعنی کسی بھی قوم جب تم سے کوئی قتال کرنے آئی ہے، تم سے کوئی جہاد کرنے آئی ہے، تم سے کوئی لڑنے آئی ہے، دین پر بات آ جائے تو تم پھر بزدلی مت دکھاؤ۔ فَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم کو ڈھونڈنے میں تم کمزوری مت دکھاؤ۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر ان سے جہاد کرنے میں تمہیں زخم لگتے ہیں تو جیسے تمہیں زخم لگتے ہیں ویسے انہیں بھی زخم لگتے ہیں، کون سی نئی بات ہے؟ جنگ چلتی ہے، دونوں طرف والوں کو زخم لگتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم ان زخموں کے بدلے اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی اگر تمہیں جنگوں میں زخم لگ رہے ہیں تو وہ جنت کی ضمانت ہے، تمہارے لیے عذاب کا خاتمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے، تو تمہارے پاس تو وہ ہے جن کے پاس نہیں ہے، اس لیے کمزوری مت دکھاؤ، مضبوط رہو، ہمت کے ساتھ رہو، ہمت کے ساتھ لڑائی کرو، قتال کرو، زخم بھی لگ جائیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم قرآن کے تعلق سے بتا رہا ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ ایک کتاب دی ہے، یعنی قرآن دیا ہے، لِيَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز سے جو اللہ آپ کو دکھاتا ہے، یعنی قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، قرآن کو آپ سمجھتے ہیں، دلیلوں کو سمجھتے ہیں، تو قرآن کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کیجئے، لوگوں کا حکم بن جائیے، صحیح غلط کیا کرنا کیا نہیں کرنا انہیں بتائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز اللہ کے نبی کو بتا رہا ہے جس کا شان نزول میں کل بتاؤں گا، کیونکہ کل کی آیتوں میں زیادہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا،
اور خیانت کرنے والوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیں. یعنی جو غلط ہے وہ غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح. اگر کوئی خیانت کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ مت دیجئے، اس کے ساتھ میں کھڑے مت ہوئیے، اس کی طرف سے ڈیفنس مت کیجئے، بلکہ جو غلط ہے اس کے لیے غلط کا فیصلہ، جو صحیح ہے اس کے لیے صحیح کا فیصلہ کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا ہے، قرآن کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں سب سے پہلے صلاۃ الخوف کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا، جنگ کی حالت میں نماز کیسے ادا کی جائے وہ بتایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کی اہمیت کیا ہے اور قتال میں ہونے والی تکالیف کو ثواب اللہ تعالیٰ کیا دے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن فیصل ہے، قرآن حکم ہے. اللہ کے نبی آپ قرآن کو سامنے رکھیے اور ان لوگوں کا فیصلہ کیجئے، اور فیصلہ وہ کیجئے جو حق والا ہو. خیانت کرنے والوں کا سپورٹ اور ساتھ کبھی مت دیجئے. جو غلط ہے وہ غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح. اس طریقے سے آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کئی پیاری باتیں ہمارے سامنے رکھیں. اب آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ and when you are among them، جب آپ ان کے درمیان رہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان رہیں. فَأَقَمْتَ lead them، انہیں نماز پڑھائیے. فَأَقَمْتَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کیجئے. أَسْلِحَتَهُمْ their weapons their arms، ان کے ہتھیار. اسلحہ کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اسلحہ ورڈ ہوتا ہے، ہتھیار کو کہا جاتا ہے، ان کے ہتھیار. حِذْرَهُمْ their precautions، اپنا احتیاط. ہتھیار بھی تھام کے رکھو اور احتیاط بھی رکھو، چاروں طرف چوکن نظر رکھو کہ آپ کے خلاف کون کیا کر رہا ہے. تغفلون، یو وڈ نیگلیکٹ، جب وہ چاہتے ہیں کہ آپ غفلت میں ہو جائیں، آپ بھول جائیں کہ ہمارا کوئی دشمن کھڑا ہے، نماز میں مشغول ہو جائیں، بھول جائیں. امتیاتکم یور بیگیج، تمہارا سامان. ان تدعو، یو پٹ ڈاؤن، آپ رکھو، یعنی آپ نیچے رکھو، آپ اسلحہ نیچے رکھو، سامان نیچے رکھو اور وہ حملہ کر دیں، یہ چاہتے ہیں وہ لوگ. قیامن، اسٹینڈنگ. قعودن، سٹنگ، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر. قیام مطلب کھڑے ہونا، سٹنگ مطلب قعودن مطلب بیٹھنا. کتابم موقوتا، اسپیسیفک ٹائمز، فکس ٹائم، مقرر وقت. نماز مقرر وقت پر ہے، یہ ٹائم ظہر، یہ ٹائم عصر، مغرب، عشاء، فجر، سب کا ٹائم فکس ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. تعلمون، they are wounded، وہ زخمی ہوتے ہیں. اگر تم زخمی ہوتے ہو تو وہ بھی زخمی ہوتے ہیں. علم کہا جاتا ہے زخم کو. ترجون، you expect، آپ امید رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو. آراک اللہ، اللہ has shown you، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، یا اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، کیونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، آپ اس پر تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں. خصیمہ، ایڈوکیٹ، ان کی طرف سے ایڈوکیٹ، وکیل مت بن جائیے. خائنین، ڈسیٹفل، خیانت کرنے والے، خیانت کرنے والے. یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیات میں ہمارے سامنے آئے. اب اس کے بعد بات تدبر کی. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1، اپنے مقصد سے غافل رہنا انسان کو برباد کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز سمجھ میں آئی. جو انسان اپنا مقصد نہیں جانتا نا زندگی کا، کیا ایم ہے، کیا گول ہے اس کا، کیا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کمانا ہے، محنت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ایک گول ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے. اور جو مقصد سے غافل ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا، کفار چاہتے ہیں کہ آپ غافل ہو جاؤ. مقصد، جنگ چل رہی ہے، سامنے بالکل دشمن کھڑا ہوا ہے، اسلحہ ٹانگ کے رکھنا ہے، بس آپ غافل ہوئے اور وہ حملہ کر دیں تو غافل رہنے والا برباد ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں افسوس، اکثر نوجوان وہی غفلت والی زندگی گزارتے ہیں. رات میں 2-2 3-3 بجے تک گھر کے باہر بیٹھنا، 12 بجے تک سونا. کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، کوئی وقت کی قدر نہیں ہے. سونے کا ٹائمنگ، اٹھنے کا ٹائمنگ، زندگی کا مقصد، دن بھر کا ایک شیڈول، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی لائف کا ایک سسٹم نہیں. انسان جب اپنے مقصد سے غافل ہوتا ہے نا، برباد ہو جاتا ہے. مومن کبھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا. نیکسٹ، نماز کی اہمیت پتہ چلی
کہ جنگ کے درمیان بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوتا ہے صلاۃ الخوف کی جب آیت کو پڑھیں اور ایسے بے نمازیوں کو دیکھیں جنہیں نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں، تعجب ہوتا ہے۔ جنگ چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، سامنے دشمن کھڑا ہے، اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نماز قائم کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز معاف نہیں، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ گھر بیٹھے تو فری پڑے رہے تو، آدھی رات جاگ کر سوئے پڑے رہے تو، کام سے فری ہونے کے بعد بھی پڑے رہے تو نماز معاف ہوگی؟ جنگ کے درمیان نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی نماز آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ تو سوچئے بے نمازی کا انجام کتنا شدید اور کتنا خطرناک ہوگا، اسے غور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، نماز با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ نماز جو ہے نا جماعت سے ادا کرنا چاہیے، اکیلے نماز سے بچنا چاہیے۔ مرد ہے مسجد میں جماعت، عورت ہے گھر پہ جماعت قائم کرے، جماعت سے نماز پڑھے۔ اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے جماعت سے نماز قائم کرائیں، ایسے نہیں جنگ چل رہی ہے تو اپنے اپنے حساب سے پڑھ لو، جماعت سے نماز پڑھائیں، نماز پڑھائیں، انہیں جماعت کے ساتھ نماز قائم کروائیں۔ تو نماز جماعت سے قائم ہونا چاہیے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے جب جماعت سے نماز پڑھی جائے، اور اکیلے پڑھنے میں 1 ثواب، جماعت سے پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، دشمن اور اس کی چال سے باخبر رہو اور تیاری کرتے رہو، کبھی بھی دشمن سے غافل مت رہو۔ خذوا حذرکم، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے احتیاط رکھو، احتیاط رکھو، خبر رکھو، دشمن کے بارے میں بالکل فکر رکھو، کیا کر رہا ہے، کیا چال چل رہا ہے، کیا محنت کر رہا ہے، کیا کوشش کر رہا ہے، سب پہ آپ کی نظر ہونا چاہیے۔ احتیاط، دشمن کی خبر رکھو، تیاری کرتے رہو کہ اگر وہ آیا تو ڈیفینس کیسے کروں گا، اس کا جواب کیسے دوں گا، تیار کر کے رکھو خود کو کہ اگر کوئی بھی حالات بگڑے میں تیار ہوں اس کا جواب دینے کے لیے۔ یہ مومن کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے، نہ کہ غافل پڑا رہے کہ اسے پتہ ہی نہیں رہے میرے خلاف کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ نیکسٹ، آپ کا دشمن آپ کی غفلت کا انتظار کرتا ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی غفلت کا انتظار کرتا ہے، بس یہ غافل ہو اور اس پر حملہ کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ دین سے غافل ہوا، اللہ سے غافل ہوا، آخرت سے غافل ہوا، شیطان حملے کرنا شروع کر دیتا ہے، چاروں طرف سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا دشمن، اور شیطان تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی، اور جتنے آپ کے سامنے دشمن ہیں وہ ہمیشہ آپ کی غفلت کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے آج پوری امت کو غافل کر دیا، کیا اللہ کی عبادت، کیا توحید، کیا عقیدہ، اس سے غافل کیا۔ اب جتنا ظلم کرنا ہے کرو، جب اللہ کی طاقت ان کے اندر نہیں، کیونکہ جب اللہ کو ایک نہیں مانیں گے تو ان کے دل میں کہاں سے طاقت اور قوت آئے گی۔ جب شرک میں پڑی ہوئی امت کو دیکھا، غافل امت کو دیکھا، آج چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو اگر آپ غافل ہوتے ہیں دشمن اس کا انتظار کرتا ہے اور آپ پر حملہ کرتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے، اس کے بعد بھی بار بار کہہ رہا ہے احتیاط رکھو، ہتھیار رکھو، احتیاط رکھو، ہتھیار رکھو۔ اس کا مطلب دنیا کے اسباب بھی آپ کو اختیار کرنا پڑیں گے۔ اللہ ہوگا، اور کیا پیاری بات بتائی اللہ، اللہ ہے، ساتھ ہے، مدد کرے گا، ہر قدم پر مدد کرنے والا ہے، سب اپنی جگہ پر۔ اس کے بعد بھی بول رہا ہے احتیاط رکھو، اسلحہ ٹانگ کر رکھو۔ مطلب دنیا کے سامان کی بھی تیاری ہونا چاہیے، اسباب کی بھی تیاری ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے یہاں وہ جاہل جو کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ بھروسے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ ایسی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کی حفاظت کے لیے آپ کو دنیاوی تیاری بھی کرنا پڑے گی، اسباب بھی اختیار کرنا پڑیں گے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا، ہر حالات کے لیے تیاری کرنا پڑے گی، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ ایسے مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ آپ غافل رہیں، جاہل رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ غفلت سے نکلنا پڑتا ہے، خود کو غفلت سے نکالنا پڑتا ہے، دنیاوی اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ جنگوں میں جا رہے ہیں، آپ جنگی لباس پہنا کرتے تھے، آپ نے کبھی یہ بولا ارے مجھے تو اللہ پر بھروسہ، لباس کی کیا ضرورت، لوہے کا لباس پہنتے تھے، زرہ رکھتے تھے، تلوار استعمال کرتے تھے۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ پر بھروسہ کچھ ہوگا ہی نہیں مجھے؟ نہیں، آپ نے امت کو یہ سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ بھی کرو اور دنیا کی تیاری بھی کرو۔ دونوں چیز ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے، دونوں طرح کی تیاری ایک مومن کے پاس ہمیشہ ہمیشہ ہونا چاہیے، کہ ایسا نہیں غفلت کی زندگی گزارے، جب سامنے آئے تو روتا پھرے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دنیاوی اسباب بھی مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عام حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، چاروں کل، جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، جس حالت میں اللہ کا ذکر۔
الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جتنے ذکر آپ کو یاد، جتنی دعائیں آپ کو یاد، جو آپ پڑھ سکتے، جو آپ کو یاد، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو. سفر پر ہو، راستے میں ہو، خالی بیٹھے ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لو، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا. چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑے بڑے ثواب. ذکر کرو، خوب ذکر کرو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. نیکسٹ، ہر تکلیف میں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جنگ کا ذکر کر رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، سامنے دشمن ہے، نماز پڑھ رہے ہو، اللہ اس کے بعد کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرو. مطلب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں سے آپ کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. تو ہر تکلیف میں ذکر کرو، ذکر کرنے سے تکلیف کا خاتمہ ہوتا ہے، تکلیفیں کمزور پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پر انشاءاللہ نازل ہوتی ہے. نیکسٹ، اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا عذاب دے گا، یہ بھی یقین رکھو. اللہ کہہ رہا ہے نا، کافروں کے اللہ تعالیٰ نے عذابا مہینہ، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلیل ہوگا وہ. دشمن ہے نا، آپ حق پر ہونا، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، حق پر ہونا، کوئی فکر مت کرو، آپ کے دشمن کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے. نیکسٹ، مومن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. مومن کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. چل رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹا ہے، گاڑی چلا رہا، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر سے مومن کبھی غافل نہیں ہوتا. نیکسٹ، نماز وقت پر فرض ہے، وقت بدل کر نماز ادا نہ کریں. اس سلسلے میں تو ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہے. فجر پڑھتے ہیں اٹھنے کے بعد 6:30 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، جب نیند کھلی فجر کی نماز. جب گھر آئے عشاء کی نماز 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز وقت پر فکس ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی، ٹائمنگ چینج نہیں ہوتا. اور علماء کے اس پر فتاوے موجود ہے کہ اگر کوئی انسان ریگولر وقت کے علاوہ نماز پڑھے، کہا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ بدعت کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے وقت کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے حساب سے ٹائم بدل لیا، مطلب یہ دین میں نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دے گا. وقت بار بار نہیں بدلا، کوئی مجبوری ہو ایک بات الگ ہے، پر وقت پر نماز ادا کریں. جس نماز کا جو وقت ہے اسی پر ادا کریں. عادت نہ بنائیں نماز کو بدلنے کا، اس کے وقت کو بدلنے کی. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو وقتوں پر فرض کیا ہے، اسی وقت پر چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں. نیکسٹ، نماز کے لیے اطمینان اور سکون ضروری ہے. جب کوئی حاجت ہو تب نماز نہ پڑھیں، حاجت پوری کر کے نماز پڑھیں. جیسے آپ نے احادیث میں پڑھا ہے، پیشاب پاخانے کی حاجت تو پہلے جب تک فارغ نہ ہو جاؤ تب تک آپ وضو بنا کر تب تک نماز ادا نہ کرو. اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، شریعت نے کہا کہ اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب. اگر ویسے اسلامی دستور ہے مغرب کے بعد کھانا کھانا چاہیے، اگر کھانا مغرب کے پہلے آ جائے، بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. اگر کوئی بھی حاجت آپ کو ہے تب نماز مت پڑھو. نماز کے لیے سکون اور اطمینان ضروری ہے، بالکل اطمینان ہو، سکون ہو، کوئی حاجت نہ ہو، کسی طرح کی کوئی جسمانی حاجت نہ لگ رہی ہو، تب نماز پڑھو. نماز میں سکون آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، اور نماز کے لیے سکون ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے. وہ نماز کی بنیادی حصہ ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. نیکسٹ، ہمیں چاہیے کہ دنیا کے لیے محنت کرنے والوں کی محنتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ان جیسی محنت خود بھی کریں. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم کسی سے قتال کر رہے ہو تو انہیں بھی زخم لگتا ہے، تمہیں بھی زخم لگتے ہیں، ان کے بھی تو زخم دیکھو، وہ بھی تو زخمی ہو رہے ہیں، پھر بھی محنت کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے محنت کرنے والوں کو دیکھیں اور ان کی طرح ہم بھی محنت کریں. رات بھر جاگتے ہیں، دن میں محنت کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، زمانے بھر کی محنت کرتے ہیں. ہم بھی اپنی محنتوں کو لوگوں کو دیکھ کر بڑھانا چاہیے. کتنی محنت کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. آج تو دیکھیے نا، الٹے مقصد کے لیے، کسی کو مٹانے کے لیے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے لوگ کتنا وقت لگا رہے ہیں، کتنی محنت، کتنا پیسہ لگا رہے ہیں. ہم حلال پر کتنا لگا رہے ہیں؟ ہم حلال کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی محنت کریں، ہم بھی اپنے آپ کو خرچ کریں، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنی دولت کو، ہر چیز کو خرچ کریں. ان کی محنت کو دیکھ کر اپنی محنت، اپنی اور زیادہ بہتر محنت ہمیں کرنا چاہیے. نیکسٹ، مومن ساری امید اور سارا بھروسہ صرف اللہ پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو، یہ لوگ امید تھوڑی رکھتے. تو امید تو صرف اللہ ہی سے رکھنا چاہیے. میرا گھر اللہ بنوائے گا، میری دکان اللہ بنوائے گا، کاروبار اللہ چلوائے گا، قرضہ اللہ دور کروائے گا. پکا بھروسہ، مضبوط بھروسہ،
مضبوط ایمان، مضبوط عقیدہ. بندہ مومن جو ہوتا ہے نا بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ ہے تو سب ہو جائے گا. وہ ہے نا سب حل کرنے والا، وہ ہے نا پریشانیاں دور کرنے والا، وہ ہے نا تکلیف دور کرنے والا. مومن کا مضبوط بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. وہ سب کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، غلبہ ہے، دنیا اس کی، سب کچھ اس کا. اگر وہ کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتی. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین رکھے، مضبوط بھروسہ رکھے، جیسا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بھروسہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. نیکسٹ، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو فیصل بنایا جائے. قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. قرآن میں کہہ دیا اللہ نے یہ کرو مطلب کرو، یہ نہیں کرو مطلب کرو، ڈو تو ڈو، ڈونٹ تو ڈونٹ، بات ختم. قرآن فیصل ہے ہمارے لیے، قرآن حکم ہے ہمارے لیے، قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. سامنے رکھو، جو قرآن کہہ دے وہ عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے ہم نے قرآن کو اتارا ہے. پر کہاں ہے ہمارے یہاں قرآن؟ ہمارے یہاں تو قرآن غلاف میں سجا کر اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے، قسمیں کھانے کے لیے، چومنے کے لیے، دوسری چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے. قرآن کو پڑھتا کون ہے؟ فیصلہ کون کرتا ہے؟ حکم کون مانتا ہے؟ فیصل کون مانتا ہے؟ اس کی ذمہ داریوں کو کون ادا کرتا ہے؟ قرآن کے حقوق کون ادا کرتا ہے؟ اگر ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو سوچو، کیا آپ نے کیا قرآن کو حکم مانا ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو فیصل مانا ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو زندگی مانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِتَحْكُمَ، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. قرآن فیصلے والی کتاب ہے. قرآن کہہ دینا عمل کر لو، قرآن روک دینا رک جاؤ، بات ختم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اپنا دماغ، اپنی عقل کو استعمال بندہ مومن کو نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ، مومن کو چاہیے کہ کبھی بھی غلط کا ساتھ نہ دے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ وکیل مت بن جاؤ، ان کی طرف سے بات کرنے والے مت بن جاؤ. تو مومن کو چاہیے غلط کا کبھی ساتھ نہ دے. جو صحیح ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو اچھا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو بہتر ہے میں اس کے ساتھ ہوں. غلط چاہے کوئی بھی ہو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. کبھی بھی غلط کا ساتھ مت دیجیے، غلط کا سپورٹ مت کیجیے، غلط کے ساتھی مت بنیے. اللہ رب العالمین غلط کا ساتھ دینے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عمل. نمبر 1، نماز وقت پر قائم کرو. نماز وقت پر قائم کرو، ادا کرو. 5 وقتہ نمازی بنو، نمازوں کے پابند بنو. غیر ضروری بلا عذر کے نماز چھوڑنے سے بچو. نماز کی پابندی انسان کو کامیاب کر دیتی ہے. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، جنت کی ضمانت، جہنم سے نجات، نہ جانے کتنے ثواب اللہ رب العالمین نے اس نماز میں رکھے ہیں. اس لیے خود کو نماز کا عادی بنائیے، اپنی زندگی کو نماز کی عادی بنائیے. نماز کے بنا آپ کو سکون نہیں آنا چاہیے، اطمینان نہیں آنا چاہیے، نیند نہیں آنا چاہیے. ایسی اپنی زندگی کو نماز کا عادی بنائیں. نیکسٹ، نماز کے لیے ہر مصروفیت چھوڑ دیں. کوئی بھی کام، کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی چیز نماز سے بڑی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ عادت بنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بنائے گا. وقت ہوگا اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ہر مصروفیت کو چھوڑ کر نماز ادا کریں، ہر مصروفیت کو دور ہٹا کر نماز کے پابند بنیں. نیکسٹ، ہمیشہ ہر حالات کے لیے تیار رہو. حالات اچھے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. مال ہے چھن بھی سکتا ہے، پیسہ ہے قرض میں بھی ڈوب سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مومن ہمیشہ اپنے آپ کو حالات کے لیے تیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ نا خذوا حذرکم، احتیاط رکھو، احتیاط رکھو، احتیاط رکھو، یعنی خود کو تیار رکھو. ہر حالات کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے خود کو ہمیشہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ تیار رکھے. اور آخری پوائنٹ ہے، قرآن کی اہمیت سمجھو اور اسے فیصل بناؤ. قرآن بڑی قیمتی کتاب ہے، قرآن بڑی اہمیت والی کتاب ہے. قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. قرآن ہمارے جھگڑوں کا حل ہے، قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے، قرآن ہماری تکالیف کا حل ہے. اس لیے قرآن کو فیصل بناؤ، قرآن کو حکم بناؤ، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرو. قرآن کو سامنے رکھو اور قرآن جو کہہ دے ویسا اپنے آپ کو بناؤ. اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن کریم کو، قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے کہ قرآن کو اپنے لیے حکم بنایا جائے. تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی پیاری پیاری باتیں ہمارے سامنے رکھیں، کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اپنے عمل میں داخل کر سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
قرآن کے مطابق اپنے ہر فیصلے کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن جب فیصلہ کر دے اس پر جمنے اور رکنے کی توفیق عطا فرما، دل میں شکایت آنے سے ہمیں بچا۔ اے اللہ، ہم یہ قرآن کی کلاسز صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس کلاس کو قبول فرما، اللہ اس کلاس کے لیے محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کلاس میں آنے والوں کی شمولیت کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جو جس حالات میں کلاس کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی تکالیف کو دور فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔